حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت سے جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں مجھے اور آپ کو مسجد شریف کی حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ دعا کیجئے خالق کائنات ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی قدر، معجزہ معراج کا عروج اور کمال دیدار رب ذوالجلال ہے۔ اس معجزہ کے دوران کئی منازل اور کئی مراحل آئے، لیکن سب سے اونچی منزل، سب سے اعلیٰ مرحلہ وہ اللہ جل جلالہ کا دیدار ہے۔ سبحان اللہ، اس دیدار کا ایک لمحہ، ایک جھلک، ایک نورانی جلوہ تمام تر دولتوں سے بڑی دولت ہے، مگر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے شب معراج فقط ایک لحظہ نہیں، فقط ایک ساعت نہیں، فقط ایک لمحہ نہیں، بلکہ اس طرح اپنے رب کے جلووں کا نظارہ کیا۔ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر، آنکھ دیکھتی رہی اور اس طرح ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتی رہی کہ پلک جھپکنے تک کا انقطاع نہیں آیا۔ کسی کو بھی دیکھیں، کوئی جلوہ دیکھیں، کوئی حسین سے حسین نظارہ دیکھیں، پلک جھپکتی ہے، اور جتنا وقت پلک جھپکتی ہے اتنی دیر چاہے وہ ایک لمحے کا کچھ حصہ ہو، وہ نظارہ منقطع ہو جاتا ہے، وہ جلوہ انقطاع کی طرف چلا جاتا ہے۔ پر اللہ کہتا ہے ما زاغ البصر، وہ رب کا دیدار اور رب کے جلوے رب کے محبوب نے اس طرح سے دیکھے کہ درمیان میں پلک جھپکنے کا وقفہ، پلک جھپکنے کا انقطاع بھی نہیں آیا، تسلسل کے ساتھ مصطفیٰ کریم کی نگاہوں نے جلوہ رب ذوالجلال کو مشاہدہ فرمایا وما طغا۔ یہ جو دو لفظ ہیں وما طغا، اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو کئی شبہات کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ وما طغا اس کا معنی یہ ہے کہ اس نظر نے، اس نگاہ نے اپنے اس جلوہ سے تجاوز نہیں کیا۔ اب یہ تجاوز کب ہوتا ہے؟ تجاوز اس طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز جسے دیکھا جا رہا ہے وہ محدود ہو، آپ اس کی حد سے باہر نکلیں تو یہ تجاوز ہوتا ہے۔ کہ یہ چیز 4 فٹ تھی، اگر آپ اسے دیکھتے رہے 4 فٹ چیز کو تو یہ تجاوز نہیں، لیکن جیسے ہی آپ اس 4 فٹ کے دائرے کو، اس حد کو کراس کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے تجاوز۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جب محبوب نے اپنے رب کو دیکھا
تو ما طغا، اس جلوے سے تجاوز نہیں کیا۔ یہ کئی سوالوں کا جواب ہے۔ اب قرآن کی ایک آیت لوگ پیش کرتے ہیں کہ دیدار مصطفیٰ کی نفی پر یہ آیت دلالت کرتی ہے، لا تدرکو الابصار، آنکھیں اس پروردگار کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی، یہ اس آیت کا معنی بیان کرتے۔ حالانکہ اگر اس آیت میں اللہ کے دیدار کی مطلقاً نفی ہو تو پھر جنت میں اہل ایمان کو اللہ کا دیدار نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، صحیح بخاری سے لے کر ہر حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں انکم سترون ربکم عیانا، کچھ وقت گزرنے کے بعد، یعنی یہ دنیا ختم ہوگی، قبر اور پھر قبر کے مرحلے سے گزر کر حشر، اور حشر کے بعد جنت میں پہنچ کر تم ظاہر باہر اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ یہ سرکار کس کو فرما رہے ہیں؟ اپنے صحابہ کو، اپنے غلاموں کو۔ غلام دیدار کریں گے تو آقا کے لیے دیدار ناممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا تدرکو الابصار، یہ دیدار کی نفی نہیں کر رہی یہ آیت مقدسہ۔ یہ آیت کہتی ہے کہ آنکھیں اس کے جلووں کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس کے جلوے وہ لامحدود ہے، اور جو چیز لامحدود ہو اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب ما طغا کو دیکھیے، اس آیت کے تناظر میں کہا جلوے سے تجاوز نہیں کیا۔ تجاوز کیا ہی اس وقت جاتا ہے جب کوئی جلوہ محدود ہو، جب جلوہ لامحدود ہو تو تجاوز نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے مصطفیٰ کریم نے اپنے رب کے جلووں کو اس طرح دیکھا کہ اس رات آنکھ جدھر اٹھی جلوہ خدا تھا، جلوہ خدا سے نگاہ متجاوز نہیں ہوئی۔ یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں صحیح مسلم کے اندر، حضور رحمت عالم نے فرمایا نور انا اراہ۔ اب اس کا ترجمہ بھی کرنے میں اس لیے میں کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ترجموں سے کتابیں سمجھ نہیں آتی، یہ گمراہی ہے، گمراہی کا تسلسل ہے کہ ترجمہ اٹھا لیا، اصل کتاب سے تعلق نہیں، اصل کتاب کا درک نہیں، اصل کتاب کا فہم نہیں، اور بندہ مبلغ بن گیا۔ اب یہ جو انا کا لفظ ہے اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ سرکار نے کہا وہ تو نور تھا، میں اسے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ حالانکہ اس کا درست ترجمہ یہ ہے، ان دو آیتوں کے تناظر میں نور انا اراہ، میں نے اس کو جہاں جہاں دیکھا نور ہی دیکھا، جدھر جدھر دیکھا نور ہی دیکھا، جس جس سمت نگاہ اٹھی ہر سمت اس کا نور تھا۔ ما طغا، نگاہوں نے اس نور سے تجاوز نہ کیا، اس لیے کہ وہ نور لامحدود ہے۔ اب یہ دو آیتیں لا تدرکو الابصار اور ما طغا کے درمیان تناقض نہیں، تضاد نہیں، بلکہ اتحاد ہے۔ بعید طور ایک آیت بھی اللہ کے جلووں کی لامحدودیت کو بیان کر رہی ہے اور دوسری آیت بھی اللہ کے جلووں کی لامحدودیت کو بیان کر رہی ہے۔ تو فرمایا ما طغا، نگاہ نے تجاوز نہیں کیا اس جلوے سے۔ حضرات گرامی قدر، توجہ طلب یہ نکتہ ہے کہ سرکار نے معراج کی رات اللہ کا دیدار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار اپنی ہر شان میں، ہر صفت میں باقی مخلوق پر مقدم ہے۔ حضور اول ہے، تخلیق میں سرکار اول ہے، رسالت اور نبوت پر فائز ہونے میں حضور اول ہے، حتیٰ کہ قیامت والے دن شفاعت کرنے میں بھی سرکار اول ہے، اور رب تعالی سے قیامت والے دن ہم کلامی میں بھی سرکار اول ہے۔
اب یہ جو اللہ کا دیدار ہے یہ سب نبیوں کو ہوگا، رسولوں کو ہوگا، حتیٰ کہ اہل ایمان جتنے بھی جنت میں جائیں گے ان کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ مگر معراج کی شب حضور کو اس لیے یہ دیدار ہوا، پہلے سرکار کو دیدار ہوگا پھر کسی اور کو دیدار ہوگا۔ حضور مقدم ہے، حضور سب پر مقدم ہے، پہلے حضور کو ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ارینی، یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ اور یہ یاد رکھیں جو چیز امپاسبل ہو، شرعی طور پر ناممکن ہو، نبی کبھی اس کا سوال نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تو اس لیے کہ یہ پاسبل تھا، ممکن تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدار کریں گے بھی آخرت میں جب امتیں کریں گی، تو وہ تو کلیم اللہ ہے، لیکن اس وقت دیدار اس لیے مؤخر ہوا، کہا موسیٰ دیدار تو آپ کو ہوگا پر محمد سے پہلے نہیں ہوگا، ان سے پہلے آپ کو دیدار نہیں ہوگا، پہلے وہ میرا دیدار کریں گے، پھر جو دیدار کرے گا وہ ان کے بعد کرے گا۔ سو اللہ نے شب معراج حضور کو اپنا دیدار عطا کر کے دیدار کی نعمت میں بھی اپنی کل مخلوق پر اپنے محبوب کریم کو مقدم بھی کیا اور اولیت کا تاج بھی عطا فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کا جو دیدار کیا، طبرانی کے اندر یہ لفظ موجود ہے ان محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رآ ربہ مرتین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو 2 بار دیکھا، مرتم بعینہ و مرتم بفؤادہ، ایک بار آنکھوں سے ایک بار دل سے۔ اب یہ کون سا مرحلہ مقدم ہے، کون سا مرحلہ مؤخر ہے، یہ وہ جانے جس کا دیدار ہوا یا وہ جانے جنہوں نے دیدار کیا۔ لیکن جو چیز عقل کے حوالے سے سمجھی جا سکتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی جلوہ ایسا ہو جسے دیکھنے کی ہر کسی کو تاب نہ ہو تو پہلے اسے خواب میں دکھا کر طبیعت کو اس سے مانوس کیا جاتا ہے، کہ جب ظاہری آنکھوں سے دیکھے تو پھر عدم مانوسیت محسوس نہ ہو، پہلے اس جلوے کو دل سے مشاہدہ کر لیا گیا ہو، دل سے دیکھ لیا گیا ہو، اور پھر اس کے بعد اس جلوے کو آنکھوں سے دیکھا جائے۔ اور یہ بات قرآن کی آیت کے ساتھ مطابقت کرتی ہے، ما زاغ البصر کا پہلے دل سے دیکھ لیا تھا، اسی لیے تو جب بارے دیگر آنکھوں سے دیکھا تو اجنبیت اور عدم مانوسیت محسوس نہیں کی، بلکہ اس مانوسیت سے دیکھا۔ ما زاغ البصر، اس جلوے کے دوران پلک جھپکی تک نہیں، تسلسل کے ساتھ ٹک ٹکی باندھ کے اس جلوے کو دیکھا، اس لیے کہ پہلے اس کا مشاہدہ کروا لیا گیا ہے تاکہ جب اسے دیکھا جائے تو پھر کوئی عدم مانوسیت اور اجنبیت محسوس نہ ہو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا شق صدر مبارک متعدد دفعہ ہوا، لیکن ایک مرتبہ اس وقت بھی ہوا جب سرکار معراج پر تشریف لے کر گئے۔ اور یہ بات یاد رکھے، حضور کے شق صدر پر 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو کسی چیز کو خارج کرنا جو نامناسب ہو، اور یہ دوسرا ہوتا ہے کسی چیز کو داخل کرنا۔ جس طرح آپ برتن لیتے ہیں پہلے اس کو دھوتے ہیں، دھونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس میں کوئی ایسی چیز لگی ہے جو نامناسب ہے تو وہ خارج ہو جائے، وہ نکل جائے۔ پھر آپ اس میں کوئی چیز داخل کرتے ہیں، زمزم شریف ڈالتے ہیں، یا اس میں دودھ ڈالتے ہیں، یا اس میں شربت ڈالتے ہیں، یا صاف ستھرا پانی ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیں حضور کی اصل نور ہے، اس بدن اطہر کے اندر
کوئی ایسی نامناسب چیز نہیں جسے نکالا جائے. ہاں جب شک صدر ہوا تو انوار و تجلیات کو داخل ضرور کیا گیا ہے، خروج نہیں نامناسب چیز کا، دخول ہے انوار و تجلیات کا. اب یہ جو انوار و تجلیات کا دخول ہے تو کیوں؟ دل کو، یعنی وہ جو طاقت ہے اللہ کے دیدار کی، انوار و تجلیات کے دخول کے ساتھ وہ طاقت دی گئی. پہلے وہ طاقت دی گئی کہ جب اس رب کے جلوے بالکل عیاناً مشاہدہ کے اندر آئے تو پھر ما زاغ البصر، دل اتنا طاقتور ہو کہ پلک نہ جھپکے اور مصطفیٰ کریم اپنے رب کا دیدار کرتے رہے. تو یہ سارا انتظام، یہ سارا اہتمام پہلے سے کیا گیا. حضرت جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ کا کلام سنا، پھر اس کی ایک تجلی، وہ تجلی کتنی تھی؟ یہ چھوٹی انگلی کے پورے کے نصف کے برابر. اسے دیکھا تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ اپنے چہرے پہ نقاب رکھتے تھے، چہرے سے نقاب نہیں اٹھاتے تھے، اس لیے کہ کسی میں یہ تاب نہ تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کرے اور پھر اس کو سہ سکے، اسے برداشت کر سکے. اللہ اکبر. توجہ فرمائیے، بہت اہم بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کا یہ جلوہ دیکھا تو چہرہ اطہر ایسا ہو گیا کہ اس کے بعد نقاب رکھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چہرہ اطہر پھر ہمیشہ کے لیے اللہ کے اس جلوے کے اثر سے متاثر ہے، وہ کیفیات ہمیشہ کے لیے اس چہرے میں محفوظ ہیں. اب وہ کیفیات اپنے اندر لے کر شب معراج موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نہیں دیکھ رہا، موسیٰ علیہ السلام کسی کو دیکھ رہے ہیں. یہاں کوئی موسیٰ کو نہیں دیکھ سکتا رب کا وہ جلوہ دیکھنے کے بعد. آپ نے نقاب رکھا ہوا ہے کہ کسی میں یہ تاب نہیں ہے. اب سوچیں وہ کیسا ہوگا جس کو وہ موسیٰ دیکھ رہے ہیں جن کو دیدار الہی کے جلووں کی وجہ سے کوئی دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا. وہ جلوہ کیسا ہوگا جسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں؟ یقیناً وہ ایسا جلوہ ہوگا جسے رب نے کہا ما زاغ البصر وما طغى. ایک جلوہ، اور جلوے کا بھی کروڑواں حصہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو پھر ان کے چہرے کو دیکھنا کسی کے بس میں نہ تھا. سوچو چہرہ مصطفیٰ کی تابانیوں کا عالم کیا ہوگا جنہیں جناب موسیٰ علیہ السلام شب معراج اور ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، 9 بار دیکھ رہے ہیں. معلوم ہوا ما زاغ البصر وما طغى، بغیر کمیت کے، بغیر احاطہ کے، بغیر کسی خاص کیفیت کے، جیسے رب نے چاہا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار کے جلووں سے مالا مال کر کے معراج کا عروج عطا فرمایا. حاضرین گرامی قدر، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار الہی فرمانا یہ امت کا ایسا موقف ہے جس پر 14 صدیوں سے جلیل القدر محدثین، صحابہ کے بعد محدثین، مفسرین، فقہا کی تصریحات موجود ہیں. حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احمد ابن حنبل آپ سمجھیں کہ حدیث کے اندر اتنا بڑا نام ہے، حدیث دانی کے اندر اتنا بڑا نام ہے جس نام کے سامنے امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی بچے ہیں. بچے احمد ابن حنبل اتنا بڑا نام ہے، یہ شاگردوں کے بھی شاگرد ہیں، اتنا بڑا نام ہے. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں
قد رآ ربہ، تحقیق سرکار نے اپنے رب کا جلوہ دیکھا۔ امام احمد ابن حنبل اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری کے اندر جب اس آیے مقدسہ کی تفسیر کی، دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، تو کہا دنا الجبار رب العزہ، فرمایا دنا کون قریب ہوا، فرمایا الجبار رب العزہ، خود رب العزت کے جلوے نگاہ مصطفیٰ کے قریب ہوئے۔ فتدلی حتی کان قاب قوسین او ادنا، کہا وہ قریب ہوتا گیا، قریب ہوتا گیا، قریب ہوتا گیا، حتیٰ کہ اس کے جلوے سرکار دو عالم کی نگاہوں کے اتنے قریب آ گئے جتنا کہ دو کمانوں کو آپس میں ملایا جائے ان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، اتنے قریب یا اس سے بھی زیادہ قریب وہ جلوے آئے اور انہیں نگاہ مصطفیٰ نے دیکھا۔ حضرات گرامی قدر، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج ان گنت جلووں کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا، لیکن معراج وہ اللہ رب العزت کا دیدار اور اللہ رب العزت کے جلوے ہے۔ اور کیوں نہ ایسا ہوتا کہ آقا کریم صحیح بخاری سے لے کر تمام کتب حدیث میں موجود ہے، آپ فرماتے میں نے اس جہان میں جنت کو بھی دیکھا، میں نے اس جہان میں اس جہنم کو بھی دیکھا جس میں کفار کو، اللہ کے دشمنوں کو ڈالا جائے گا، میں نے جنت کے تمام مناظر اور جنت کے تمام مقامات کا ملاحظہ کیا، کثرت سے حدیث طیبہ، حتیٰ کہ حضرت عمر سے فرمایا عمر تیرا محل میں نے دیکھا لیکن میں اس میں داخل نہیں ہوا کہ عمر محسوس نہ کرے کہ پہلے حضور داخل ہو گئے۔ تو حضرت عمر رو پڑے اور کہا یا رسول اللہ میں نے کوئی آپ کے داخل ہونے کو محسوس کرنا تھا کہ سرکار داخل ہو گئے، آپ داخل ہوتے تو میرے گھر کو تو 4 نہیں ہزاروں چاند لگ جاتے۔ تو یہ سب جلوے جب سرکار نے اس جہان میں دیکھے ہیں تو دیدار الہی جو جنت میں اہل ایمان کو ہوگا اس کو بھی سب سے پہلے حضور کے ساتھ خاص کیا گیا، پھر آپ کے توسط سے آپ کے بعد آپ کے پیروی کے اندر اللہ رب العزت جس جس کو چاہے گا اپنے جلووں سے مالا مال فرمائے گا۔ آج شام انشاءاللہ بعد از نماز عشاء آپ کی اسی مسجد کے اندر معراج شریف کے سلسلہ میں محفل پاک منعقد ہوگی۔ تمام سنگی حضرات نماز عشاء مسجد میں ادا کریں اور آج کی رات کو غنیمت جان کر اس محفل میں بھی شریک ہوں اور اس کے بعد باقی رات کے ایام بھی درود و سلام میں، نماز میں، اذکار میں، عبادات میں گزاریں، کیونکہ اس رات کا صدقہ اللہ کریم نے ہمیں بخشش کی خیرات عطا فرمائی ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔